بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت آپ کا سر مبارک حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا، اپنے زیر ملکیت لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرنا۔ راوی بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری کلام ارشاد فرمایا تھا وہ یہ تھا۔ مجموع الزوائد حدیث نمبر 1622۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جو شخص یہ بات جان لے کہ نماز حق اور واجب ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مجموع الزوائد حدیث نمبر 1596۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ اگر وہ ٹھیک ہوگی تو اس کے دیگر تمام اعمال بھی ٹھیک ہوں گے، اور اگر وہ خراب ہوگی تو اس کے دیگر تمام اعمال بھی خراب ہوں گے۔ مجموع الزوائد حدیث نمبر 1608۔ حضرت مکحول نے سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے، تم جان بوجھ کر نماز ترک نہ کرنا، کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر نماز ترک کر دیتا ہے اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذمہ لا تعلق ہو جاتا ہے۔ مجموع الزوائد حدیث نمبر 1633۔